الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ دو مفتیان کرام انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے۔ مفتی سعید مدنی جو کہ دارالافتاء اہل سنت کنز الایمان جو کہ ہمارا مرکزی دارالافتاء اہل سنت ہے باب المدینہ میں، اور مفتی نوید رضا مدنی جو کہ مرکزی دارالافتاء اہل سنت زمزم نگر حیدرآباد سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ کال کیجئے، ایس ایم ایس کیجئے، بالخصوص قربانی کے ایام جاری ہیں اور امید ہے کہ آپ اسی حوالے سے ہم سے پوچھنا چاہیں گے۔ بہت ساری کالز گزشتہ سلسلوں میں بھی قربانی سے ہی متعلق آ رہی ہیں، میسیجز بھی آ رہے ہیں، تو آپ قربانی سے متعلق پوچھنا چاہیں یا اس کے علاوہ کسی بھی حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو ہم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوالات سلسلے میں شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام اس رسالے کے صفحہ نمبر 10 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابتداءً ہی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ایک اور رسالے ابلغ گھوڑے سوار، اس کے حوالے سے بھی ترغیب دلاتا چلوں۔ گزشتہ سلسلوں میں بھی آپ نے ہمارے مفتیان کرام سے، دیگر مبلغین سے سنا ہوگا کہ یہ رسالہ الحمدللہ قربانی کے مسائل پر مشتمل ہے، اور عمومی طور پر جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، جو عام طور پہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ اس رسالے میں موجود ہیں۔ جانوروں سے متعلق، اس کے ذبح سے متعلق، گوشت سے متعلق، اور اسی طرح اجتماعی قربانیاں جو کی جاتی ہے اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ سوال جواب اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین جو کہ قربانی کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے، سب سے گزارش ہے کہ اس رسالے کو حاصل کیجئے، پڑھیے، اور بالخصوص جو قربانی کر رہے ہیں ان تک اگر یہ رسالہ نہیں پہنچا اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا، ان کو بالخصوص آپ پہنچائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ ڈیجیٹل فارمیٹ کے اندر یعنی پی ڈی ایف کے اندر بھی مل سکتا ہے، آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، دیگر ذرائع کے ذریعے بھی اپنے دوست احباب کو یہ پہنچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس ذریعے سے بھی اگر ہم کوشش کریں گے تو بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم کوششیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ میں سب سے پہلے یعنی کہ میں پہلی دفعہ قربانی کر رہا ہوں، تو وہ پہلی دفعہ قربانی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں کس کے نام کی کروں، کیسے کروں؟ جی حضور، کوئی پہلی دفعہ کا کیا خاص طریقہ کار ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمومی طور پہ جو پہلی دفعہ قربانی کرتے ہیں تو وہ اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کس کے نام کی قربانی کریں۔ کوئی اپنے والد کے نام کی کرتا ہے، کوئی والدہ کے نام کی کرتا ہے، کسی اور کے نام کی کرتا ہے۔ دیکھیں، جس پر قربانی واجب ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی ہی قربانی کرے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ کر رہے ہیں قربانی، اللہ تعالیٰ نے انہیں استطاعت دی ہے، غنی ہو چکے ہیں، ان پر قربانی واجب ہو چکی ہے، تو اس صورت میں تو انہیں اپنے ہی نام کی قربانی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہوتی، پھر بھی شوق میں خرید لیتے ہیں، ادھر ادھر سے پیسے پکڑ کے کہیں سے حاصل کر کے خرید لیتے ہیں۔ تو قربانی کی نیت سے اگر جانور خریدا ہے کسی شریف فقیر نے تو اس پر تو لازم ہوگا اسی جانور کو وہ ذبح کرے، تو خیر یہ اپنے نام کی ہی قربانی کرے۔ ٹھیک ہے، اپنے نام ہی کی قربانی کرے، اس کا کوئی خاص طریقہ تو نہیں نا؟ نہیں، اسی طرح نارمل نیت اپنی رکھیں، میرا اللہ تعالیٰ نے جو مجھے استطاعت دی ہے، مجھ پر جو واجب ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں، بس نیت، دل میں نیت ہی کافی ہے۔ قربانی کریں گے تو ان کی قربانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مفتی نوید صاحب کے لیے بھی ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی میں
کراچی پکھر سے بات کر رہا ہوں، غلام شبیر۔ میرا سوال ہے قربانی کے جانور میں یہ جو ہوتی ہیں بلی ہوتی ہے، اس کے بعد پھیپڑا ہوتا ہے یا اوجری ہوتی ہے، یہ کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ جی، گوشت کے سوالات بھی شروع ہو گئے ہیں۔ تلی، پھیپڑا، اوجڑی، یہ ساری چیزوں کے حوالے سے مفتی صاحب اگر ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال جانور اور یوں ہی قربانی کے جانور کی تلی کھانا بھی جائز ہے، پھیپھڑے کھانا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور البتہ یہ ہے کہ تلی کے اندر ایک خون ہوتا ہے، وہ خون کھانا ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ خون نکال دیا جائے گا۔ خون نکالنے کے بعد تلی کھانا مطلقاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اوجڑی کے حوالے سے بھی پوچھا انہوں نے، اوجڑی کا کیا حکم ہے؟ مادر سن نہیں پایا تھا اوجڑی کا۔ اوجڑی اوجڑی جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی یہ حرام کا درجہ ہے اور اس کا کھانا ناجائز ہے، اور ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ معدن نجاست ہے، کہ جو جانور کی ساری نجاست ہوتی ہے وہ اسی میں جمع ہوتی ہے، اور معدن نجاست ہونے کی وجہ سے چونکہ اس میں نجاست نفوذ کرتی ہے، اس میں نجاست پہنچتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا کھانا ممنوع ہے اور حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اوجڑی بھی نہیں کھا سکتے۔ اور دیگر چیزوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ ابلغ گھوڑے سوار کا جو میں نے شروع میں ترغیب دلائی ہے، اس رسالے کے اندر ایک بڑی اہم چیز موجود ہے، 22 اجزاء 22 جو پارٹس ہیں جانور کے کہ جو نہیں کھائے جاتے، یعنی جس طرح انہوں نے سوالات کیے کہ کیا یہ کھا سکتے ہیں، کیا یہ کھا سکتے ہیں، تو یہ چیزیں جو نہیں کھائی جا سکتی اس رسالے کے اندر موجود ہیں۔ آپ اس رسالے کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ معلومات ہوں گی۔ جو قربانی کر رہا ہے نا تو یہ پاکٹ سائز کے اندر بھی ملتا ہے، اپنے پاس رکھے۔ جانور کے اجزاء جب اس کی گوشت بنایا جا رہا اس وقت بھی یہ کام آئے گا، اس کے بعد بھی انشاءاللہ آپ کو یہ بہت زیادہ فائدے دے گا۔ تو یہ رسالہ ضرور اپنے پاس رکھیے، حاصل کیجیے، انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اچھا حضور، کھال کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ ویسے تو رسالے میں ساری چیزیں موجود ہیں، کھال ویسے تو ہم لے جاتے ہیں، دعوت اسلامی والے ہی لے جاتے ہیں، کھانے کے حوالے سے اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ کھائی تو نہیں جاتی ہمارے یہاں، کھائی نہیں جاتی لیکن شرعی طور پہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جب پائے وغیرہ بناتے ہیں اس کے اندر کھال وغیرہ کچھ نہ کچھ رہتی ہے، اس کے ساتھ ہی اس کو بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، حلال ہے۔ ٹھیک ہے، نارملی لیکن کھالیں نہیں استعمال کی جاتی، اس کو نہیں کھا سکتے۔ اچھا، ایک میسیج آیا ہے، سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ابھی ہم حال ہی میں اپنا گولڈ بیچ کر آئیں کسی ضرورت کی وجہ سے، تھوڑے ہی دن ہوئے ہوں گے جو بھی ہے، تو کیا اب ہم پر قربانی واجب ہو جائے گی؟ دیکھیں ابھی قربانی کا ایام آئے نہیں ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ قربانی کے ایام آنے سے پہلے ہی اپنی ضروریات پر اس کو خرچ کر دیتے ہیں، اور قربانی کے ایام میں جو ہے نصاب کے برابر ان کے پاس رقم ضرور سے زائد نہیں بچتی، ٹھیک ہے، تو ان پر قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن ابھی رکھی ہوئی ہے کہ آئندہ ضرورت کے وقت استعمال کریں گے، قربانی کے ایام میں بھی نصاب کے برابر رقم رکھی ہوگی تو پھر قربانی کا ایام جو عید کے 3 دن کہلاتے ہیں، جی ان 3 دنوں میں پیسے ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائی۔ سوال یہ ہے کہ اگر قربانی کے جانور منڈی سے گھر لاتے ہوئے راستے میں زخمی ہو جائے یا گاڑی سے اتارتے ہوئے مطلب کوئی اس طرح ٹانگ ٹوٹ جائے یا کوئی زخمی ہو جائے تو اس کی قربانی کرنا جو ہے وہ کیسا ہوگا؟ قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ اس کا جواب نائب فرمائیں۔ جی حضور۔ دیکھیں اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں زخمی کتنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر تو معمولی زخمی ہوا ہے، کوئی اس کی ٹانگ وغیرہ نہیں ٹوٹی، تو ایسی صورت میں قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر اتارتے وقت ایسا ہوا ہے کہ اس کی جو ہے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، یعنی قربانی کا ایام تک اس کی ٹانگ صحیح نہیں ہوتی اور وہ اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو زمین پہ رکھ کے چل نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر معمولی سا کوئی زخم وغیرہ لگا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ تو اب یہ نیا جانور خریدے گا، جس کی نہیں ہوگی، جس کی نہیں ہوگی اگر تو وہ غنی ہے، یعنی صاحب حیثیت ہے، جی غنی ہے تو اس کو پھر الگ سے قربانی کریں۔ جیسے غنی تھا، جانور خرید لیا لیکن اب پیسے نہیں بچے، اب پیسے نہیں بچے تو اب اس سے اور جانور، ہاں یعنی اس پر غنی ہونے کی اصل میں کئی صورتیں ہیں، کچھ پیسوں کے حساب سے غنی ہوتے ہیں، کچھ زمین کے اعتبار سے، دیگر سامان کے اعتبار سے غنی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر
واقعی اگر جانور کے زخمی یا عیب دار ہونے کے بعد اب وہ مزید جانور نہیں خرید سکتے، ان پر قربانی واجب نہیں ہو رہی، تو اس پر لازم نہیں ہوگا. لیکن اگر قربانی واجب ہے تو پھر دوسرا جانور خریدنا ہوگا، کیونکہ اب یہ عیب دار والا جانور ہو گیا، اب اس کو ذبح کریں گے تو ان کی قربانی نہیں ہوگی. ویسے اپنے کھانے پینے کے لیے ذبح کر سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں. جی جی، غنی جو ہے وہ تو اس کو بیچ بھی سکتا ہے. یعنی وہ اور اگر فقیر تھا، جی جی جی، یعنی جس پر قربانی واجب نہیں تھی وہ لے کر آیا تو اس کو پھر اسی کی عیب دار جانور کی ہی قربانی اب کرنی ہے. اچھا اس کو تو ویسے ہی جی ٹھیک ہے، اسے اس کی قربانی کرنی تو ہوگی. اس وقت بھی وہ قربانی ہی کی نیت سے کرے گا اگرچہ عیب دار ہے. اگرچہ عیب دار ہے لیکن اس کی قربانی، کیونکہ اب اس پر لازم نہیں ہے مزید جانور خریدنا، ٹھیک ہے، ویسے بھی شریعت نے اس میں لازم کیا نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی قربانی کی نیت سے جانور لے آیا تو اب اسے وہ اب اس کو بیچ ہی نہیں سکتا، اسی کی قربانی کرے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. حشیم الدین اتاری، منڈلا، مدھیہ پردیش، ہند سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کوئی حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، وہاں پر اپنے حج کے اراکین پورا کرنے کے بعد قربانی تو کرتا ہی ہے، کیا اس کے نام پر اپنے ملک پہ بھی اس پر قربانی واجب ہوگی؟ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو برائے کرم جواب عنایت فرمائیں. حج کے علاوہ قربانی دیکھیں، جو حاجی ہیں اگر تو وہاں وہ مقیم ہیں اور غنی بھی ہیں تو ان پر تو قربانی یہ والی بھی حج کے ساتھ ساتھ یہ والی بھی واجب ہوگی بقرہ عید کی. اب وہ چاہے وہاں کریں یا یہاں کریں. اگر وہ حاجی جو ہیں وہاں پر مسافر ہیں، اور چونکہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی، قربانی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اگر مسافر ہیں تو پھر تو ان پر یہ بقرہ عید والی قربانی نہیں ہے. اور اگر وہاں وہ مقیم ہیں، مقیم کس طرح کہ حج شروع ہونے سے پہلے، مینا جانے سے پہلے 15 دن مکے میں ان کا قیام ہو چکا ہے، تو ظاہر ہے اب وہ مقیم ہے، اور مکے سے مینا جائیں گے تو مقیم ہی رہیں گے، کیونکہ اتنا فاصلہ تو ہوتا نہیں ہے، چند کلومیٹر ہے، تو وہ مقیم ہی رہیں گے. جب مقیم رہیں گے تو انہیں جو ہے یہ والی قربانی بقرہ عید والی بھی کرنی ہوگی، جبکہ غنی بھی ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ مسافر ہیں، پورے قربانی کے ایام میں مسافر ہی رہتے ہیں، تو ان پر یہ بقرہ عید والی قربانی واجب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر یہ جس صورت میں واجب ہوتی ہے، اگر وہ یہاں اپنے ملک میں قربانی کرتے ہیں تو اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ دونوں جگہ پہ قربانی کا ایام ہونا ضروری ہے. جیسے آپ اس سال بھی ایک دن کا فرق ہے، تو لہذا وہاں جہاں یہ خود حاجی صاحب ہوں گے وہاں بھی قربانی کے ایام نہر ہونا، اور یہاں بھی جو اپنا ملک میں قربانی کر رہے ہیں یہاں بھی وقت کا ایک ہونا، یعنی ایام نہر کا ہونا ضروری ہو بھی ہے. جائے گا. جیسے وہ ان کا تیسرا دن بھی اگر ہوگا تو یہاں دوسرا دن ہوگا. جی بالکل، آرام سے ہو جائے گی. یعنی کوئی ایسا اگر یہاں پہلے چاند نظر آتا، لیکن وہ اس پر یہ لحاظ ہوگا کہ وہاں کی غروب آفتاب سے پہلے. لیکن اگر وہاں پہلے دن، وہاں کا پہلے دن کے حساب سے یہاں کر لیں، اب کے یہاں پر عید شروع نہیں ہوئی ہے تو پھر یہاں نہیں ہوگی. تو دونوں جگہ عید کا ہونا، اور یہ کسی بھی ملک والے کے لیے جو بھی بیرون ملک کی اجتماعی قربانیاں یا دیگر بھی قربانیوں میں حصہ ڈالتے ہیں، تو یہ بات بھی ان کے پیش نظر ہونا چاہیے. تو حضور جیسے ہم گھروں میں قربانی کرتے ہیں تو بڑے جانور لے لیتے ہیں، تو اب حج پر بھی کیا ہوا ہے اور وہاں بھی اس کو قربانی کرنی ہے. دم بھی بعض دفعہ کسی پہ لازم آ جاتا ہے، اور یہاں اس نے ویسے ہی کرنی تھی، تو یہاں والے بڑے جانور میں وہی والی قربانی کروا لے. نہیں دیکھیں، حج کی جو قربانی ہے وہ تو وہیں کرنا لازم وہیں ہے، کرے گا، حدود حرم میں ہی کرنا لازم ہے، یہاں ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کوئی دم وغیرہ ان پر لازم ہوا تھا وہ بھی حدود حرم میں ہونا ہی ضروری ہے. اچھا، یہاں والی وہاں ہو سکتی ہے، یہاں والی وہ وہاں ہو بڑا سکتی جانور ہے. وہیں ایک لے لے، دم بھی کروا لے اور حج کی قربانی بھی ہو جائے اور یہ والی بھی ہو جائے. جی وہاں تو ساری قربانیاں ہو سکتی ہیں. اچھا، وہ وہاں والی کہیں نہیں ہو سکتی. وہاں والی کہیں نہیں ہو سکتی، وہاں والی یہیں کرنی پڑے گی. تو اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے. جی ایک اور کال اگر مفتی نوید صاحب کے لیے مل جائے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر گھر کے چند افراد پر قربانی واجب ہو اور ان گھر والوں کا جو سربراہ ہے وہ گھر میں موجود پیسوں سے ہی جانور خرید لائے، تو کیا یہ سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی یا سب کے اس میں پیسے ڈالنے، اپنا اپنا حصہ ڈالنا ضروری ہوگا؟ جی یہ بہت زیادہ پوچھا جانے والا مسئلہ ہے کہ سب کی طرف سے کوئی ایک ہی پیسے ڈال دے یا ایک دو ملا دیں، کیا ہوگا ایسی صورت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں عمومی طور پر اجتماعی فیملیز کے جہاں پر متعدد صاحب نصاب افراد ہوتے ہیں وہاں پر غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں. کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ گھر کے افراد جو ہے پیسے ملاتے ہیں، کسی نے کم ملائے، کسی نے زیادہ ملائے، کسی نے اور زیادہ ملا دیا، سب پیسے ملا کے وہ ایک جانور خرید کر لے کر آتے ہیں. تو اس میں ظاہری صورت تو یہ ہے
کہ جس نے جس قدر پیسے دیے ہیں اس کا جانور میں اتنا ہی حصہ ہے۔ اب اگر کسی نے پیسے ساتویں جانور کی قیمت سے ساتویں حصے سے کم دیے ہیں تو اس کا حصہ جانور میں بھی ساتویں سے کم آ جائے گا اور یوں قربانی نہیں ہو پائے گی۔ تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ سب سے پہلے خود سے اپنے پیسوں سے ہی جانور خرید کر لے آئے، اور جانور خرید کے لانے کے بعد جو جتنے پیسے دیتا ہے اس کو اتنے پیسوں میں ہی ایک مکمل جانور کا 7واں حصہ بیچ دے۔ ٹھیک، مثال کے طور پہ جانور آیا ہے 70,000 روپے کا، اب ایک حصہ ہے 10,000 روپے کا، اب وہ 70,000 روپے کا جانور اپنے پیسوں سے خرید کے لے آیا، اب گھر کا ایک فرد ہے وہ دیتا ہے 8,000 روپے، تو اس کو 8,000 روپے میں ایک مکمل حصہ بیچ دے، ٹھیک، اور جو 10 پورے دیتا ہے اس کو 10 میں پورا حصہ دے دے، تو یوں وہ اپنے جانور میں سے حصے بیچنے والا ہو جائے گا۔ جانور کا مالک چونکہ یہ ہے، اب یہ حصے کم میں بیچے زیادہ میں بیچے یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو گھر کے افراد ہیں وہ سارے کے سارے پیسے گھر کے سربراہ کو ہبہ کر دیں، تحفتاً دے دیں، اسے مالک بنا دیں۔ گھر کا جو سربراہ ہے وہ مالک بن گیا، اب کسی نے کم دیے زیادہ دیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مالک بننے کے بعد وہ جانور خرید کے لے آئے، جانور خرید کے لانے کے بعد جانور میں سے جو حصے ہیں وہ حصے اپنے گھر کے افراد کو، جو بقیہ 6 افراد ہیں ان کو وہ ہبہ کر دے، اور یہ ہبہ کرنا بھی درست ہو جائے گا کہ یہ ہبہ ایک ایسی چیز کا ہے کہ جو ناقابل تقسیم ہے، ناقابل تقسیم کا ہبہ کرنا بغیر قبضے کے بھی درست ہے۔ ٹھیک، تو یوں یہ 2 طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، ان دونوں طریقوں سے یہ قربانی درست ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی طریقہ اپنایا گیا تو وہ درست ہو سکتا ہے کہ وہ درست نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جو ضروری گھر کے اندر تو ٹھیک ہے کہ ایک فیملی میں ایک کی کو سارے پیسے دے دیے، ایک آدمی کم پیسوں میں پورا حصہ بیچ دے۔ اجتماعی قربانیاں جو ہوتی ہیں لوگ وکیل بناتے ہیں اجتماعی قربانیوں میں، کیا وہاں یہ ممکن ہے؟ اگرچہ ایسا ہوتا نہیں ہے، جتنا حصہ اناؤنس کیا جاتا ہے اتنا ہی لوگ دیتے ہیں اور دیا بھی جاتا ہے، لیکن بالفرض کوئی جاننے والا اور بولے یار میرے پاس پیسے کم ہیں تو مجھ سے آپ کم لے لیں، میرے اس پیسے کم ملا لیں اور آپ ادھر ادھر سے پورے کر لینا، جو آپ کی بچت ہوئی ہوگی اس میں سے ایڈجسٹ کر لینا، تو یہ کیا اس طریقے سے اجتماعی قربانیوں میں ممکن ہے؟ یہ اجتماعی قربانی میں ممکن نہیں ہے۔ اجتماعی قربانی میں 2 ہی صورتیں ممکن ہیں، یا تو پھر یہ کہ یہ خیانت کرے گا یا پھر یہ سب کی قربانیاں برباد کرے گا، کیونکہ یہ سب سے پہلے جو ہیں یہ وکیل ہوتے ہیں حصے داروں کے پیسے لے کر ان کے وکیل بن کے یہ جانور کی خریداری کرتے ہیں۔ اب اگر کسی نے کم پیسے دیے ہیں اور کم پیسوں کے وکیل ہیں اور وہ پیسے 7ویں حصے سے کم ہیں اور اس کے 7ویں حصے سے کم کی خریداری کی ہے اور پھر گوشت اس کو وہ پورا دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں تو قربانی بھی نہیں ہو رہی ہے اور گوشت پورا دے کر یہ خیانت کر رہے ہیں۔ اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ پیسے کہیں اور سے پورے کر لیتے ہیں، کسی نے پیسے کم دیے ہیں لیکن یہ دوسرے کے حصوں میں سے ڈنڈی مار کے پیسے پورے کر لیتے ہیں، پیسے پورے کر کے اس کا حصہ پورا کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں پورے حصے کی قربانی تو ہو جائے گی، لیکن جو انہوں نے درمیان میں ڈنڈی ماری ہے، دیگر کے پیسوں کے ذریعے اس کے حصے کو پورا کیا ہے، یہ ناجائز ہوگا اور گناہ گار ہوں گے اور دوسروں کے حصے میں یہ غاصب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل اس کا دھیان رکھنا چاہیے، اور اجتماعی قربانی جو ہے وہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ہی منعقد ہونی چاہیے، اچھی نیتیں ہونی چاہیے، اس کو کاروبار ہرگز نہیں بنانا چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی بھی اجتماعی قربانی کا انعقاد کرتی ہے۔ پاکستان کے اندر رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی مختلف شہروں میں اسلامی بھائی آپس میں مل کر اہتمام کرتے ہیں اور ان کی باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے۔ دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کے امتحانات بھی لیتے ہیں، اور اسی طرح جو بیرون ملک میں مسلمان مقیم ہیں، بالخصوص UK، یورپ اور کہیں بھی رہتے ہیں، ان کے لیے بھی الحمدللہ پاکستان کے اندر اجتماعی قربانی کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ حضرات بھی اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والی اجتماعی قربانی میں اپنا حصہ شامل کریں تو وہاں کے ذمہ داران سے رابطہ کیجیے، یا پھر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، وہاں پر اجتماعی قربانی کے حوالے سے فارم موجود ہے، اس فارم کو فل کیجیے، پیمنٹ کیجیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہی انشاءاللہ آپ کی یہاں پر قربانی ہوگی۔ تو اس اجتماعی قربانی دعوت اسلامی بھی الحمدللہ اس کا اہتمام کرتی ہے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب
صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ جو قربانی کے لیے بیل وغیرہ خریدتے ہیں اس کے 7 حصے لازمی ہوتے ہیں یا 2 3 4 5 بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بڑے جانور میں 7 حصے لازمی نہیں ہیں. یہ زیادہ سے زیادہ حد بیان کی گئی ہے کہ جو بڑا جانور ہے یعنی بیل، گائے، اونٹ، اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں حدیث پاک کے مطابق. لیکن کم سے کم جتنا چاہے حصے رکھ سکتے ہیں، یعنی 2 سے لے کر 7 تک حصے ہو سکتے ہیں. اس میں 5 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی شریک مل نہیں رہا ہوتا، پریشان ہوتے ہیں، تو ایسا کر لیا مثال کے طور پر 5 افراد ہیں تو اب 5 افراد مل کے قربانی کر رہے ہیں تو ٹوٹل اس کے 5 حصے ہی کر لیں. ٹھیک ہے. اور سب میں برابر برابر رقم آ گئی. گائے کو 5 حصوں میں تقسیم کریں، گائے کو 5 حصوں میں تقسیم کریں. گوشت بھی جو ہے وہ اس میں 5 حصوں میں ہی تقسیم ہوگا. تو اس طرح 7 سے کم حصے بھی ہو سکتے ہیں، 7 حصے ہی ہونا ضروری. لیکن کسی کا 7ویں سے کم نہیں، ہر ایک کا کم از کم ایک حصہ ضرور ہو. ہاں اب یہاں دیکھیں نا 5 شخص مل کے جو ہے قربانی کر رہے ہیں ایک گائے میں، تو ہر ایک کا حصہ 7ویں سے تو زیادہ ہی ہوا. جی جی. تو یعنی 7ویں حصے سے زیادہ ہوا، لیکن 7 حصے ہی ہونا ضروری نہیں. لیکن اگر ایسا کریں کہ ایک مثال کے طور پر 4 افراد تو ایک حصے سے زیادہ لے رہے ہیں، لیکن ایک آدمی جو ہے نا وہ آدھا حصہ لے رہا ہے، تو اب معاملہ خراب ہو جائے گا. ایسا معاملہ خراب ہو جائے گا. مثال کے طور پہ جو ہے 6 افراد ہیں، جی جی جی، وہ پورا ایک ایک حصہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر 2 افراد مل کے کہہ رہے ہیں یار ہماری طرف سے بھی ایک حصہ ڈال دو، وہ 2 مل کے، تو اس طرح 8 افراد ہو گئے. جی جی. تو اس طرح تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح جو ہے وہ 4 افراد ہیں اور اب جو ہے 2 افراد نے 1.5 حصہ ڈال دیا. ٹھیک ہے. 6 ہو گئے. اسی طرح جو ہے یعنی 4 افراد کر لیں. ہاں 5 افراد کر لیتے ہیں. اب کسی ایک کا حصہ وہ چاہتا ہے میں آدھا حصہ لے لوں، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہوگی، ورنہ کسی کی قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے، 1.25 1.5 وغیرہ ہو سکتا ہے. جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک حصہ جو ہے آپ علیہ السلام کے نام کا لوگ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں بھئی 6 افراد تو ہیں لیکن ایک حصہ، اب اس ایک حصے میں 6 کے 6 شریک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جائز ہے کیونکہ ان 6 کا ہر ایک کا حصہ جو 7ویں حصے سے زیادہ ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کہ وہ 7ویں حصے میں جو ہے وہ شریک ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. بعض دفعہ شرکا نہیں مل رہے ہوتے تو یہ بھی ایک طریقہ کیا جا سکتا ہے. جی. اور اس میں ثواب ہی کی نیت ہو. اگر یہ ہو کہ بھئی 6واں حصہ 7ویں کا کوئی مل ہی نہیں رہا نا، اور یہ کہتے ہیں چلو اس کو گوشت ووشت جمع کرنے کے لیے یا کسی کی شادی ہو رہی ہے اس کو شامل کر لیتے ہیں، تو اب دیکھو اس میں نیت ان کی تو قربانی کی ہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا کر لیں، یا تو کوئی بندہ لے لیں، جی جی، یا 6 کے 6 تقسیم کریں، یعنی اس میں 6 ہی حصے کر لیں. ٹھیک ہے. کوئی مسئلہ نہیں. نہیں 7واں فرض جو ہے نا وہ اپنے لیے کرتا ہے، یعنی قربانی کی یا ثواب کی نیت. دیکھیں کسی کی فقط گوشت حاصل کرنے کی نیت ہے، جیسے کہ ہوٹل والا شریک ہو جاتا ہے، ویسے اس کو مہنگا پڑتا ہے جانور، یوں کہتا ہے تو اس طرح تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. کسی کی بھی نہیں ہوگی. سب حصوں میں یعنی یہ ضروری ہے کہ جو بھی اس میں شریک ہیں، حصے دار ہیں، ہر ایک کی نیت قربت کی ہو. ٹھیک ہے. ثواب کی نیت سے کرے، کوئی بھی ایسی صورت ہو جس میں اس کو ثواب مل سکے. یہ ایک اور کال چلائیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ میرے جہاں میں ملازمت کرتا ہوں وہ ملک سے باہر رہتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ میری طرف سے ایک گائے خریدیں اور اس کا جو ہے قربانی کرنا ہے، اور ان کے تقریباً 5 فیملی ممبر ہیں، تو 5 ان کے حصے بنتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنی خوشی سے کہ 2 حصے جو ہے بیٹا آپ رکھ لو، آپ اپنے گھر والوں میں سے کسی کے کر سکتے ہو. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ 5 حصے جو انہوں نے دیے ہیں وہ، اور 2 حصہ میں اپنے گھر والوں کی طرف سے، مطلب مجھے گفٹ کیا انہوں نے. جی حضور. ہاں یہ صورت ممکن ہے، یوں ہو سکتا ہے. اولاً تو یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ 7 حصے کرنا ضروری نہیں ہے، تو یہ 5 حصے بھی اس کے کیے جا سکتے ہیں. البتہ 7 ہی کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو دینے والے ان کے وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے گائے کر دو. جی اب آواز ہماری نہیں آ رہی، ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. جب تک کوئی اور سوال چلانے پر ہو جاتا ہے. مفتی صاحب سے رابطہ ہوتے ہیں تو ہم اس کا جواب لیتے ہیں، ورنہ پھر مفتی صاحب سے پوچھیں گے. سوال میسیج کے اندر آیا ہوا ہے، اس کو میں پوچھنا چاہوں گا. پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی پچھلے سال کی قربانی نہ کر سکا تو اب اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگلے سال وہ صدقہ کرے گا، یعنی یعنی ایام گزرنے کے بعد بکری صدقہ کرے گا. کہہ رہے کہ اس کے بعد وہ شرع فقیر بن گیا، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، تو اب وہ کہاں سے لے کر صدقہ کرے؟ اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کے لیے اب بھی یہی حکم ہوگا کہ اب پچھلے سال اس پر قربانی واجب تھی، اس نے نہیں کی اور قربانی کا ایام گزر گئے.
تب اس پر لازم ہے کہ بکری کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرے. ٹھیک ہے. اب اگرچہ وہ شریف فقیر ہو گیا لیکن پھر بھی اس پر یہ لازم رہے گا, یہ حکم جو ہے اس پر واجب رہے گا, ڈیو ہے. ٹھیک ہے. تو جب اس کے بعد پیسے آ جائیں وہ صدقہ کر دیں. صدقہ کر دے. اچھا اب ایک آدمی ہے ایک اچھا جانور کرتا تھا نا, اور اس کی یعنی فربا جانور خریدتا تھا, عمدہ جانور خریدتا تھا, لیکن قربانی نہیں کر پایا, حالات خراب ہو گئے, اور اب شریف فقیر جیسے یہ والی صورت ہے. لیکن اب کیا, اب یہ کوئی ہلکا پھلکا جانور صدقہ کر سکتا ہے یا لیکن اس کو اسی طرح کا کرنا ہے جو اس کی عادت تھی؟ دیکھیں صدقہ جو ہے وہ بکری, درمیانے درجے کی بکری کی قیمت صدقہ کرنا ہے. اگر وہ بڑا بیل کرتا تھا, بڑا جانور کرتا تھا, تو وہی جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے. بکری کی قیمت صدقہ درجے کی, لیکن وہ شرائط پوری ہوں اس کی, 1 سال کی جو بھی قربانی والی. جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے گا. سر میں نے کہا ہے کہ گائے گھر کی ہو, اس کے تھن 1 یا 2 بند ہو گئے ہوں, دودھ نہ دیتے ہوں, وہ قربانی پہ ہو سکتی ہے؟ جی خشک ہو گئے اس کے تھن. دیکھیں یہ بھی عیب میں شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گائے کے تھن 4 تھن ہوتے ہیں, اگر 2 تھن جو ہے وہ خشک ہو گئے ہیں تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی, اس کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی ایک اور کال چلائیے. میں بابل مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں کچھ لوگ نیچے بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں, اس سے قرآن پاک کی بے ادبی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. جی نیچے بیٹھ کے کچھ پڑھ رہے ہیں, کچھ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے مسجدوں میں آج کل کرسیاں بہت زیادہ آ چکی ہیں قرآن پاک کی اس میں تلاوت یہ کرنے. احتیاط کریں کہ قریب نہ بیٹھیں. ٹھیک ہے. دیکھیں تعلق اس کا ادب کا, بے ادبی کا یہ عرف سے ہے. اگر تھوڑا سا ہٹ کے دور ہو کے بیٹھیں گے تو اس کو بے ادبی تصور نہیں کیا جاتا. اب بالکل ساتھ بیٹھا ہوا ہے قرآن پاک لے کے, ساتھ کرسی میں بیٹھا ہوا ہے, تو یہ بے ادبی تصور کیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں چاہیے کہ قرآن پاک پڑھنے والا جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کر دور ہو کر بیٹھے. ٹھیک ہے, ہمارے عرف میں اس کو بے ادبی ہی شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. مفتی نوید صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہے. اگر وہی جو سوال چلایا گیا تھا اس کا جواب عطا فرما دیں. جی اس کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 2 حصے ہبہ کیے جا سکتے ہیں, اس میں حرج نہیں ہے. جو موکلین ہیں وہ اپنے وکیل کو اختیار دے سکتے ہیں کہ وہ 2 حصے اپنی طرف سے کر لے یا کسی اور کے لیے ان کا اختیار دے دے. اور یہ ہبہ کرنا درست ہے کیونکہ یہ ہبہ ایک غیر ایسی چیز ہے کہ جو تقسیم نہ ہونے والی ہے, اور جو چیز تقسیم نہ ہو سکتی ہو اس کا ہبہ بغیر تقسیم کیے کرنا درست ہے. ٹھیک ہے, درست ہے فرما رہے. ٹھیک ہے, اس کو ہبہ کیا جا سکتا ہے. تو جو سائل نے پوچھا ہے ان کو اس بات کی اجازت ہے جو ان کے لیے ہبہ کی وضاحت کر. تو ہبہ کا لفظ آپ ارشاد فرما دیں. ہبہ اصل میں لفظ استعمال ہو رہا ہے نا بار بار, گفٹ ہو سکتا ہے کہ اس میں تو ہبہ جو ہے وہ عربی میں ہے, ویسے اس کو گفٹ اور تحفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی ایک اور کال چلائیے گا. پر میرا سوال یہ ہے اگر 2 بھائی آپس میں ناراض ہوں تو ان کی قربانی ہو جائے گی؟ بھائی ناراض ہیں اور کر قربانی رہیں تو کیا قربانی ہو جائے گی مفتی نوید صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادات کا جو تعلق ہے وہ کسی کی ناراضگی اور رضامندی سے نہیں ہے, ان کی ادائیگی کرنے سے ہی. اگر ناراض یا نماز پڑھتا ہے یا روزے رکھتا ہے اور نماز کے روزے کی یا حج کی شرط پوری ہے تو شرعاً وہ ادا ہو جائیں گے. البتہ ایک چیز ہے قبول کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہو جانا. تو بعض ایسے گناہ ہیں کہ وہ قبولیت سے مانع ہوتے ہیں. ان میں ایک قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہے, والدین کی نافرمانی ہے, اور اس طرح کے اور مزید گناہ ہیں کہ یہ ایسے گناہ ہیں کہ جو نیک اعمال کی قبولیت سے مانع ہوتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی نیک اعمال کرتا ہے ان گناہوں کے ساتھ تو وہ نیک اعمال اس کے مقبول نہیں ہوں گے. وہ چاہتا ہے کہ میرے نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں, تو اسے چاہیے کہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں, اور پھر اس کے بعد ان جو رشتہ دار جو ناراض ہیں اس کی وجہ سے ناراض ہیں ان کو راضی کرے, ان سے کوئی اقدام کرے, تو پھر اللہ تبارک کی رحمت بھی اس پر ہوگی اور اس کے نیک اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے. اچھا کسی نے ایسی حالت میں کوئی عمل کر لیا جیسے قربانی ہی کر لی تو کیا, اور ناراضگی کی حالت میں ہی کی ہے, اب بعد میں صلح ہو جاتی ہے تو کیا وہ دوبارہ کرنے ہوں گے یہ عمل, یا وہ پچھلا کیا ہوا کافی ہے ادائیگی کے اعتبار سے؟ ہاں جیسے عرض کیا نا کہ وہ عبادت ادا ہو جاتی ہے کہ نماز پڑھی ہے وہ نماز ادا ہو گئی ہے, وہ دوبارہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے.
قربانی اس پر واجب تھی، قربانی کی، قربانی ادا ہو گئی ہے، دوبارہ اس کی کوئی قضا نہیں کرنی. ٹھیک ہے. لیکن ایک جو مقصد تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جائے اور اس کی بارگاہ میں مرتبہ حاصل کیا جائے، اس کو حاصل کیا جائے، تو یہ مراتب اس کو حاصل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب سے ہی پوچھنا چاہوں گا، رابطہ شاید ہمارا صحیح نہیں ہے، اگر آپ ہی ارشاد فرما دیں کہ بھینس اور بھینسا، اس حوالے سے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کی قربانی ہو جاتی ہے؟ جی ہاں بالکل ہو جاتی ہے. قربانی کے جو 3 قسم بیان کی گئی ہیں جانوروں کی، جیسے گائیں، اونٹ اور بکری، تو ان کے جنس میں جو بھی آتا ہے وہ سب اس میں داخل ہیں. ٹھیک ہے. گائے میں جو ہے بیل بھی آ گیا، بھینس بھی آ گئی، بھینسا بھی آ گیا، کٹا بھی آ گیا، سب شامل ہیں جبکہ ان کی عمر پوری ہو 2 سال کے ہوں، اور اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا ہو. تو یہ سب کی قربانی ہو جائے گی. عمومی طور پہ بھینسے کی قربانی کی جاتی ہے لیکن کم کی جاتی ہے، بہت کم ہوتی ہے، اسی لیے لوگ حیران ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یار اس کی قربانی. اور بھینس کی قربانی بھی شاذ و نادری کی کرتا ہوگا، لیکن شرعی طور پہ ہو جائے گی قربانی، شرعی طور پر یہ قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے. شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے اور بیٹا ماں باپ کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے؟ اگر ماں باپ فوت ہو گئے ہوں یا زندہ ہوں تو وہ کر سکتا ہے؟ سے کرتا تو شوہر ہی ہے بیوی کی طرف سے، لیکن کر سکتا ہے، جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، غلط کرتا ہے. اور اسی طرح اولاد مرحوم والدین کی طرف سے قربانی جی جی. دیکھیں شوہر جو ہے اپنی بیوی کو بتا کر اس کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو قربانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ گویا کہ بیوی کا وکیل بن کر اس کی اجازت سے جو ہے وہ قربانی کر رہا ہوتا ہے، اس کی طرف سے رقم بھی خود بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی طرف سے اجازت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے بھائی تمہاری طرف سے میں کر دوں، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے. یا دلالتاً اجازت سمجھی جاتی ہے، عمومی طور پہ صراحتاً ہر جگہ نہیں ہوتی، لیکن دلالتاً یہ ہے کہ شوہر ہی ہر سال جو ہے وہ بیوی کا جو ہے قربانی کا حصہ ڈالتا ہے یا اس کی طرف سے قربانی کرتا ہے، تو اس صورت میں قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن بیوی کے پر قربانی واجب ہے تو شوہر پر کرنا لازم نہیں. ٹھیک ہے. اگر بالفعل وہ نہیں کرتا، گنجائش نہیں ہے، تو عورت کو یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، میرا شوہر نہیں کر رہا تو میں کیا کروں. عورت کے پاس دیکھیں پیسے نہیں ہوتے نا، سونا وغیرہ ہوتا ہے، اس وجہ سے قربانی واجب ہے. اب شوہر کے پاس بھی پیسے نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں تو پھر قربانی تو واجب ہے نا. قربانی تو حل اس کا یہ ہے کہ یا تو آپ اپنا سونا بیچ کے کوئی چیز بیچ کر یا قرض لے کر قربانی کرے، قربانی کرنے نکالے کچھ نہ کچھ. اور اسی طرح اپنے مرحومین کے لیے مثال کے طور پہ شوہر جو ہے نا وہ نہ بیچنے دے رہا ہے، نہ کہتا ہے میں نہیں کرتا، تم جاؤ تمہارا مسئلہ، اور گولڈ بھی نہیں بیچتا. دیکھیں ہوتے ہیں ایسے، تو اب یہ کسی کو ریکویسٹ کر سکتی ہے خاندان میں کہ میری طرف سے کر دیں، اور بعد میں اس کو جو ہے پیسے دے دیں گے کسی طریقے سے، لیکن قربانی ہو جائے گی. کسی کو اور کو جس طرح شوہر کو وکیل بناتی تھی، اس طرح کسی اور کو وکیل بناتی تھی، بھائیوں کو کہہ دے. تو اسی طرح اولاد جو ہے اپنے مرحوم والدین کے اصالہ ثواب کے لیے بھی قربانی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ زندہ ہیں ان کے نام کی بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس میں اجازت ضروری ہوگی. اگر قربانی واجب ہے نا ان کی، تو بیٹا بتا دے والدین کو کہ بھائی میں آپ کی بھی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، وہ اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے، والدین کی طرف سے قربانی. گھر کے ماحول کے اعتبار سے خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ اجازت ہے یا نہیں ہے. جی ایک اور کال چلائیے. سوال یہ ہے بھی قربانی جڑی ہے جیسے اندر وچ حقیقہ ہے، یہ بندہ بار بار کر سکتا ہے حقیقہ کہ ایک دفعہ حقیقہ ہونا ہے؟ جی بار بار عقیقہ ہو سکتا ہے، کیونکہ سوال بار بار آتا ہے تو شک پڑ گیا کہ بار بار تو نہیں کرنا. یہ نہیں، عقیقہ جو ہے صرف ایک ہی دفعہ ہوتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بار بار عقیقے کا حصہ ڈال سکتے ہیں، کبھی اپنا ڈال دیا، کبھی بیوی کا، کبھی بچوں کا، کبھی کسی کا. ٹھیک ہے. تو ایک شخص کا عقیقہ صرف ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، بار بار نہیں ہوتا. بار بار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کا کون سا جانور قربانی کے لیے صحیح ہے؟ کون سا جانور صحیح ہے قربانی کے لیے، یہ پوچھا جائے. دیکھیں قربانی کے لیے جیسے ابھی میں نے عرض کی کہ 3 قسم کے جانور ہیں، اونٹ، گائیں اور بکری. ٹھیک ہے. اور اس کی باقاعدہ شریعت نے احکام بیان کی ہیں. گائیں جو ہے وہ 2 سال کی ہو کم سے کم، اونٹ جو ہے کم سے کم 5 سال کا ہو، اور بکری جو ہے 1 سال کی ہو. البتہ بیڑ اور دمبا 6 ماہ کا ہے، اور دیکھنے میں وہ فربا، یعنی اتنا فربا ہے کہ دیکھنے میں وہ سال بھر کا لگتا ہے. یعنی سال بھر کے بیڑ کے ساتھ اگر وہ چلے تو دور سے دیکھیں تو وہ سال بھر کا لگے، تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی. اور جانور جو ہے ہر طرح سے عیب سے پاک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کی آنکھیں دیکھ لو، کان دیکھ لو. ٹھیک ہے نا، کہ کان چراوا نہ ہو، کان اس کی قربانی نہ کرو جس کے کان میں سوراخ بھی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگرچہ
معمولی بھی ہو لیکن شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، اگرچہ قربانی ہو جائے گی ہر طرح سے عیب سے پاک ہو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ جب خریدیں تو اچھے طریقے سے خریدیں اور اس کے بعد پھر اس کی حفاظت بھی کریں. جی جی نارملی کیونکہ جانور جو پالے جاتے ہیں وہ دیہاتوں میں یا اس طرح کی جگہوں پر ہوتے ہیں کہ جہاں یہ ٹکر وکر اس طرح کے معاملات کم ہوتے ہیں، اور ہم اس کو شہروں میں گلیوں میں گاڑیوں کے درمیان موٹر سائیکلوں کے درمیان لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، تو پھر جانور زخمی بھی ہو جاتے ہیں. پھر بچوں کو جو حوالے کر دیے جاتے ہیں جانور، اس کے بعد جو وہ ریسیں لگاتے ہیں ان کی اور دیگر جو معاملات کرتے ہیں، تو پھر بھی جانور زخمی اور عیب دار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو جانور لایا جائے اور اس کی حفاظت بھی کی جائے اور اس کی دیکھ بھال بھی اچھے انداز سے کی جائے. انشاءاللہ جس طرح کا آپ جانور خریدا ہوگا تو امید ہے کہ قربانی کے دن تک ویسا ہی برقرار رہے گا. ایک اور کال مفتی نوید صاحب کے لیے ہم چلاتے ہیں. جی میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، ایک جانور ہے بکرا، اس کے کان میں چیرا آ گیا ہے، تو کان بالکل جدا نہیں ہوا لیکن چیرا آ گیا ہے، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ جی حضور، ایک جانور بکرا ہے، اس کے کان میں چیرا آ گیا ہے. کان اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان میں اصول یہ ہے کہ اگر وہ 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی. تہائی کا مطلب ہے حصہ، مثلا کان ہے 1 فٹ کا ہے، عمومی پر بکرے کا کان 1 فٹ تک ہو سکتا ہے، 1 فٹ ہے تو اس کا تہائی بنے گا 4 انچ. تو اگر کان جو ہے 4 انچ سے زیادہ کٹا ہوا ہے یا چیرا ہوا ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی، اور اگر 4 انچ سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی. لیکن اس 4 انچ کی مثال بیان کی ہے کہ وہ 4 انچ ہی ہونا ضروری ہے، ورنہ کان کا تہائی دیکھا جائے گا، کان بڑا ہے، جتنا بڑا کان ہے اس کا تہائی جائے گا، اگر تہائی سے کم ہے تو قربانی ہو جائے گی ورنہ قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. 1/3 کسی بھی بکرے کے کان کا اگر زخمی ہے تو اس کے حساب سے مفتی صاحب نے مسئلہ بیان فرمایا ہے. تو ہر جانور کو دیکھ لیا جائے، اگر خود فیصلہ نہیں کر پا رہے تو کسی سمجھدار سے رابطہ کر لیں، کسی دینی ذہن رکھنے والے سے کہ جو ان چیزوں کو جانتا بھی ہو، کسی عالم کو دکھا دیا جائے، اس کے بعد ہی قربانی کی جائے. انشاءاللہ زیادہ اچھے انداز سے قربانی ہوگی. ایک اور کال مفتی سعید صاحب کے لیے چلاتے ہیں. جی میں نے پوچھنا تھا کہ بچہ جو جانور ہوتا ہے بچہ وہ 1.5 سال کا ہوئے تو قربانی تو لگتا ہے، لیکن جو 2 سال سے ہوئے لیکن بڑا نظر آتا ہے، لیکن عمر 1.5 سال ہے، اس کی قربانی تو لگ جائے گا. بچڑا جو ہے نا وہ 1.5 سال کا، دکھنے میں 2 سال کا لگے تو قربانی ہو جائے گی. اگرچہ دکھنے میں 5 سال کا لگے اس کی قربانی نہیں ہوگی. بڑے پلے ہوتے ہیں. جی جی، کیونکہ صرف جو اجازت دی گئی ہے وہ بھیڑ اور دمبا، یہ اگر 6 ماہ کے ہوں دیکھنے میں سال بھر کے لگیں تو حدیث میں اس کی اجازت آئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی کی مرضی پر نہیں ہوا، یہ حدیث پاک میں اس کے حوالے سے حکم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات دیے ہیں. آپ نے ایک صحابی کے لیے بکری کا 6 ماہ کا بچے کی بھی اجازت دے دی تھی، فرمایا تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں. ماشاءاللہ. تو خیر جو بڑا جانور ہے جیسے گائے ہیں، بیل ہے، تو اس کی عمر شریعت نے بیان کی ہے 2 سال. 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا 1.5 سال کا ہے تو لہٰذا اس کی قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی نشانیاں بھی ہیں، 2 دانت وغیرہ سے پہچانا جاتا ہے. اصل تو پہچان ہے لیکن کہ گھر کا پلا ہوا ہے، ان کو پتا ہے کہ 2 سال ہو چکے ہیں، اگرچہ دانت نہیں آئے تو یعنی دانت شرط نہیں ہے، دانت صرف پہچان کی ایک علامت ہے. تو اگر اس کی عمر ہو چکی ہے واقعتاً اور پتہ ہے تو پھر ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں. سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہوا. انشاءاللہ عزوجل پیر کے دن دوبارہ دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج جمعرات ہے اور ہر جمعرات کو الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے. کئی شہروں میں پاکستان کے مغرب ہو چکی ہے اور باب المدینہ میں بھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد اذان مغرب ہوگی. اور جہاں جہاں بھی آپ موجود ہیں، کسی اور ملک میں ہیں، جہاں جہاں جب اجتماع ہوتے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی محافل میں جانے، اجتماعات میں شرکت کرنے، ان کا ادب بجا لانے، علم دین حاصل کرنے، اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ سیکھا اس کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.